بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو ننگا کر دیا، منجی ٹھوک دی پائے امریکی میگزین نے۔ یوتھیاں نو ادھیاں نو سمجھ آئی، ادھیاں نو سمجھ نہیں آئی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن آج کے دن عمران خان کے لیے دو اور بڑی بری خبریں ہیں، دونوں ان کی نجی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ظاہر ہے سیاستدان دی کوئی نجی زندگی نہیں دی پائے۔ مثلا ایک خبر ان کی یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور شادی انہوں نے اس دوران ہی کر لی جس دوران عدت پوری نہیں سی ہوئی، اور وہ باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزارتے رہے، یعنی میاں بیوی کے طور پہ رہتے رہے۔ مولوی سعید صاحب ہیں میرا خیال جو اس بات کے باقاعدہ طور پہ گواہ ہیں، اور ان کو گواہ کے طور پہ اس میں ڈالا گیا۔ جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا نا، وہ پہن نے انٹرویو دیتا ہی سلیم صافی نو، اور اس میں انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں جی میں نے دو باری نکاح کرانا پیا سی، کیونکہ وہ پہلے رہتے رہے، اور اس کا زلفی بخاری صاحب نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو ایک بندے نے دعویٰ کر دیا، سیکشن 496 ہے جس کے تحت انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس میں 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ بل یہ عمران خان کی نجی زندگی اوپر براہ راست عمل ہے، لیکن سیاستدان دی پائے کوئی نجی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، عمران خان کے اوپر کیس ہے کہ وہ بغیر نکاح کے بلکہ نکاح پر نکاح کے دوران ایک ایسی خاتون کے ساتھ رہتے رہے جس میں وہ قانونی اور شرعی طور پر اس کے ساتھ ایک بیڈ کے اوپر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں اس بات کو مزید نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جڑا پائے اتنے بھی یہو جہا کیس ہے۔ کیسی گل ہے، دونوں دی آپس وچ دیکھو کنا انہاں دا رلدا ہے۔ یہ کزن بردر نہیں ہے، یہ ریئل بردر ہے کہ من لگتا ہے بائی نیچر جو ہے نا بالکل ایک طرح کے لوگ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کے اوپر جو لگی ہے اپنا فرد جرم، وہ بھی اسی طرح سے لگی ہے کہ ایک سیکس ورکر ہے، اس کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے بڑے پیسے دیے اس بات کے کہ تیرا میرا ماضی تعلق رہا ہے، تو چپ رہنا، تو دسنا نہیں کہ تیرا میرا تعلق رہا ہے۔ اس رشوت دینے کے اوپر اور اپنے تعلقات کو چھپانے کے حوالے سے انہوں نے جو ایکٹیویٹی کی ہے اس کے کچھ ثبوت آئے ہیں، اور اس پر ان کے خلاف مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ باقی اور بھی کیسز ہیں، لیکن اے والا کیس ہے جو عمران خان سے ملتا جلتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمے کے لیے آج درخواست گئی ہے، تھانے ازر گئی ہے، تھانے میں نہیں گئی، وہ عدالت کے اندر گئی ہے، تو وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ پائن بالکل ایک جے نکلے جائے۔ اچھا ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے کہ بشرا بی بی اور پنکی پیرنی کے 70 لاکھ کے انہوں نے زیورات جو ہیں وہ شو نہیں کیے، جو کہ NA45 کا جب انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا وہاں سے وہ جیتے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس میں وہ کاغذات نامزدگی میں وہ شو نہیں کیے، لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو یہ معاملہ بھی ان کے اوپر ایک ہے۔ دونوں ہی گلاں جڑیاں نا بشرا بی بی تو ریلیٹڈ نے۔ عمران خان کے لیے بشرا بی بی جو ہیں وہ سعد ہیں یا بھاری ہیں۔ سعد سے مراد ہوتی ہے یعنی وہ ان کے لیے بڑی کوئی بہتر ثابت ہوئی ہیں، یا بھاری سے مراد ہے منحوس ثابت ہوئی ہیں۔ ویسے تو خان صاحب مطلب آپ ہی بڑے کافی نے، پورے پاکستان سے دیکھو پہن نحوست دے سائے نے جڑے پے نے۔ خان صاحب جو ہی سیاست میں آئے ہیں اس کے بعد تے پاکستان دے حالات سیدھے ہو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ 1900 کہتا ہوں، یہ 2013-14 کے دھرنوں سے کام شروع ہے بہن، آج تک ویکھ لو کتنے لے گئے معیشت نو چکے۔ نواز شریف کے دور کے اندر چیزاں چنگیاں بھلی جا رہی سن، اے بہن نے ایسا مطلب کی کہتے ہیں پٹ سیاپا پایا ہے۔ لفظ میرے ذہن سے ہمیشہ زبان پہ اور آتا ہے، لیکن میں اس کو بولنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ چیزوں کو اس حد تک میں یعنی منجی ٹھوک پروگرام کروں کہ چیزیں جو ہیں وہ پھر الفاظ ہوتے ہیں نا سر، وہ آپ کے منہ سے ادا ہو جائے، آپ لکھ سوری کرتے رہو، تو بولنا سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ عمران خان اینڈ کمپنی نہیں سوچتی تو کوئی گل نہیں، مگر میں سوچنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ سوچیا پاویں نہ جاوے میرے تو ہی، لیکن سوچنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو عمران خان کو سر میں تو بچا لیتا ہوں، وہ منجی نہیں ٹھوکتا، کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ ادا نہ ہوں جو اس کی سیلف رسپیکٹ کے خراب کرتے ہوں۔ لیکن جو گورے ہیں نا سر، یہ جو امریکی ہیں خاص طور سے، یہ سر بڑے بدتمیز ہیں، یہ نہیں باز آتے، یہ بڑے کھلا ڈلا ماحول ہے باجی تھوڑا، اور اتنے زیادہ وہ دبنگ انداز میں تبصرے کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور وہ لوگ پھر جس طرح اشاروں و کنایوں سے استارے کے طور پہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، بندہ جڑا پڑھن لکھن والا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، وہ پائے نا آش کر اٹھتا ہے۔ اب ٹائم میگزین ہے، دنیا کا نمبر 1 میگزین، یہ بغیر کسی شک و شبے کے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے سر ورق کے اوپر اگر آپ کی تصویر آ جائے پائے نا،
تے اخیر ہو جاتی. یہ وہ میگزین ہے جو دنیا کے جو با اثر ترین لوگوں کی ایک فہرست بھی جاری کرتا ہے. یعنی اس نے بہت ساری ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں, لیکن بہت انفلوئنشل میگزین ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا, پائندی سر ورق جو تصویر آ گئی یہ عمران خان کی, اور تیسری بار جناب ٹائم میگزین میں پائندہ انٹرویو ہوا ہے تو بڑا خوش ہے. جو اپنا شیریں مزاری ہے وہ پائے خوشیاں سامنے نہیں جا رہی ہیں, وہ تو ٹویٹ کھڑکا رہی ہے اور کہہ رہی کہ تیسری بار تصویر آ گئی ہے اور یہ دیکھو عمران خان, تو پتہ نہیں کی انہیں طریفہ طرفہ کی انگریزی سے, اوکھی جی انگریزی لکھ دی مائی تو. لیکن یہ ہے کہ یہ بیوی پڑھ لینی اندر کہ ٹائم میگزین نے عمران خان نہ کیتا کی ہے. فواد چودھری بھی پڑھ لیتے ٹویٹ کرنے سے پہلے, اور باقی بھی یوتھیا بریگیڈ جو ہے وہ پڑھ لیتی تو چیزیں جو ہے نا بہتر ہو جاتی. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے پڑھے بغیر ٹویٹا کھڑکاتی ہیں, کیونکہ ڈیوٹی لگی ہوتی نا, ایسرا اظہر مشوانی ٹائپ کو کریکٹر بیٹھا ہوتا ہے, بچہ کو اینڈر میٹرک یا ایف جو نسیا ہوا وہ جناب بھیجتا ہے واٹس ایپ گروپ میں سب کو کہ خان صاحب نے کہا جی کہ ان کو ٹویٹ کر دیں, تو سارے فٹافٹ تڑا تڑ ٹویٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے پاسے دے صحافی بھی جو ہیں ہمارے بھی دوست ان میں شامل ہیں, وہ بھی فٹافٹ ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے جو لکھا آندہ پائے وہ کھڑکائی جاتے ہیں. اچھا اب پڑھ لیتے اگر تو پھر زیادہ بہتر ہوتا, اور جو کہ پڑھا نہیں تھا پھر کچھ نے پڑھ لیا, اور جنہوں نے پڑھا نا پھر انہوں نے ایک دو نے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں, اور انہوں نے خاص طور پہ وہ تصویر ضرور ڈیلیٹ کر دی ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. سر ورک ہے ٹائم میگزین کا, یہ میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے, جو ابھی آپ گوگل پہ جائیں گے اس کے اوپر آپ ٹائم میگزین فرنٹ پیج لکھیں گے تو اس کے اوپر یہ آ جائے گا, اور یہ میں نے وہاں سے لیا ہے. اب اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو عمران خان صاحب ہیں اور ان کے سر پر دو سینگ ہیں آپ کو نظر آ رہے. میں نے یہ پروڈیوسر صاحب سے کہا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کلیئر کر کے آپ کو دکھا دیں. سر یہ آپ سے میں عرض کروں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور یہ جتنا ورلڈ ہے جڑا ہے گا اپنا اسکینڈینیویا تک پھیلے آیا, ٹھیک ہے, اور رشیا دے اینڈ تک جانا ہے, یہ سب کے نزدیک جو شیطان ہے نا اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب عمران خان جو ہے نا وہ یعنی ان کی یہ تصویر انہوں نے لگائی ہے, تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹائم میگزین جیسا جو میگزین ہوتا ہے نا جس کے ایڈیٹر کی جو سیلری ہوتی ہے یا جو رپورٹر جنی سیلری لے رہا ہوں نا وہ سر مطلب ساڈا پرائم منسٹر جو انہیں پیسے لینا, ساڈا چیف آف آرمی سٹاف نہیں انہیں پیسے لینا, ساڈا جڑا چیف جسٹس آف پاکستان انہیں پیسے نہیں لینا جتنے پیسے اس نے لیے ہوں گے جس نے ایک انٹرویو کیا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, اتنے بڑے پیسے وہ لیتے ہیں. ان کا جو ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں ایڈیٹوریل بورڈ, وہ ایڈیٹ وڈے دماغات مبنی لوگوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پتہ نہیں کنی بڑی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہیں. اچھا ان کے بڑے بڑے تجربے ہوتے ہیں. ان کا جو لیگل لا سائڈ ہوتی ہے نا, جس طرح فائنینشیل ٹائمز کی تھی, عمران خان نے کیوں نہیں کیتا فائنینشیل ٹائمز تے کیس, ویسے مجھے یاد آ گئی گل, انہوں نے کیا سے نا بھائی نے پیسے تو منگائے اور فورن فنڈنگ ثابت کی تھی انہوں نے کہ اے چینل تو آئے نے تے بڑا رولا پایا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تے بہو کار ہوتے کیس جا کے برطانیہ کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ گلاں سچیاں نے. وہاں پر لا جو وکیل ہوتے ہیں نا سر وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب 100 سال بھی کیس لڑ دینا تو انہوں نے واری نہیں آن دینی, اتنا زیادہ وہ چیزوں کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں. ٹائم میگزین جیسے جو میگزین ہوتے ہیں نا سر, یہ اس طرح کے جو جریدے یا اخبار ہوتے ہیں اس لیول کے, وہ زیر زبر پیش نقطہ کالم سیمی کالن وہ کیا کہتے ہیں فل سٹاپ یا تصویریں ان کی کلر سکیمنگ بغیر کسی مطلب کے نہیں ہوتی. ہم نے بھی 25-30 سال جو ہے وہ اسی دست کی سیاہی میں ہاتھ منہ پیر کالے کیتے ہیں, نصیب بھی کالے کیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب بس وہ تصویر آئی تو انہیں ایسا نہ رکھ کے چھاپتی تو اللہ خیر صلی اللہ, نہیں, اے پوائنٹ سنگھ جو ہے وہ دس دے پینے کے اندر کی ہے. اور ساتھ جو انہوں نے تحریر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دا اسٹرنشنگ ساگا آف عمران خان, یعنی حیران کن کہانی عمران خان دی. اب وہ حیران کن کہانی کیا ہے میں آپ کو وہ بھی تھوڑی سی بتا دوں, بہت لمبی ظاہر اسٹوری ہے. اور یہ جو امریکن یا برٹش سٹائل ہے نا کسی انٹرویو کو شائع کرنے کا, وہ صرف یہ نہیں کرتے انہوں نے کہا, انہوں نے پھر کہا, انہوں نے ہنس کے کہا, انہوں نے رو کے کہا, نہ, انہوں نے پھر کہا
اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارا اردو جرنلزم ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب سارے مسائل کا حل جو ہے وہ نئے الیکشن ہے اور ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائن تہاڈے کو معیشت سنبھالن دا کی حل ہے, دسو آپ کے پاس کوئی فارمولا. تو خان صاحب نے کہا جی الیکشن. انہوں نے کہا نہیں میں سر تمہیں پوچھا رہا ہاں, چنے کا جواب گندم نہ دیں, یہ بتائیں کہ حضور یہ اس کے آپ کے پاس فارمولا کیا ہے کہ آپ معیشت کیسے ٹھیک کر لیں گے. فرض کریں آپ جیت کے آ گئے, کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو پائے نے کوئی چپے گے سن. تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا کہ وہ کس طریقے سے وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے. اس کا مطلب اس کے پاس کوئی فارمولا نہیں تھا. پھر انہوں نے ایک بات اور کی, انہوں نے کہا جی یہ اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتا ہے, یہ جو ہے وہ یہ طالبان کو کا حامی ہے, اس کی حمایت کرتا ہے, اور یہ امریکہ کو یہ کہہ کے ڈرا رہا ہے کہ اے چین جڑا نا اے دے جھولی جا رہا پاکستان, اور اگر آپ مجھے لے آئیں تو میں چین کی طرف جانے سے روک لوں گا اور پھر امریکہ ہی جھولی چلا جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کتنی ڈبل پرسنالٹی مطلب منافق نو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ فائن بڑے بڑے کرو نے, لیکن انہوں نے بھی پھڑ لیا جی انگریزاں نے, اور انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا, اور وہ جو حملہ تھا وہ سر ملٹیپل لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا, اور کہتے ہیں ہم نے فیکٹ چیک کیا تو حقیقت میں حملہ ور ایک ہی تھا, بہت پاسیوں حملہ نہیں ہوا عمران خان ہوتے. اور یہ بات شروع دن سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں کہ 3-4 پاسوں فائرنگ ہوئی, وہ فائرنگ ضرور ہوئی لیکن فائن وہ عمران خان ہوتے نہیں ہوئی, وہ تو عمران خان کے گارڈز نے کی, جس کی وجہ سے وہ ان کا ایک کارکن بھی بیچارہ شہید ہوا. مجھے اس کا بڑا شدید دکھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ریق رحمت کرے اور اس کے بچوں کو یعنی ایک محفوظ زندگی دے. مجھے بہت تکلیف ہے اس نوجوان کی موت کی, وہ بیچارہ راہ جاندے جڑا نا وہ ماریا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سارا کچھ ہے یہ عمران خان صاحب کلیم کچھ کرتے ہیں, ہے وہ ککھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے ذکر کروں کہ انہوں نے عمران خان کی 3 شادیوں کا ذکر تو کیا, مثلا ظاہر جمائمہ کا ساتھ شادی, پھر ریحام خان کے ساتھ شادی, پھر انہوں نے یہ جو اب بشرا بی بی پنکی پیرنی والی شادی یہ بھی انہوں نے ذکر کیا. لیکن انہوں نے نال وہ بھی ذکر کیا جو ٹیرین خان کا جہاں کیس اسلام آباد پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر عمران خان جو ہے نا اسلام آباد میں جو کیس چل رہا ہے وہ چکے چناچے دیکھے دکھائیں آتے ہیں جاتے ہیں, یہ تو ٹائم نہیں جی درخواست چھوڑن دا, اس طرح کے ان کے وکیل آرگومنٹس دے رہے ہیں. سیدھی گل نہیں کر رہا, دسے کہ یار اتی ہے کہ نہیں, گل مک جاندی نہیں کریں گے سیدھی بات. اس لیے کہ اگر یہ بات کریں گے کہ میری تھی نہیں گی تو کہیں گے بھائی نا یہ تسی مامے لگتے تو پھر ایک کل ہی دیتا جی سٹام ہے جی ایفیڈیوٹ کہ جناب اس کو اس کی خالہ کی سرپرستی میں دے دیں. ٹھیک ہے, تسی کس حساب سے لکھے دیتا یہ تاڑی تھی نہیں گی تھے. تو عمران خان وہاں پر اس طرف نہیں جا رہے. اچھا اب یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نہیں ہے, یعنی ایسے لوگوں کو ایسے کہہ دینے یہ تسلیم نہیں کرتے کم از کم. لیکن کیلیفورنیا کی عدالت میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کا ذکر اور اس کا حوالہ جو ہے ٹائم میگزین نے دیا ہوا حضور کہ ٹیرین تھی جی دی. تو انہوں نے پائے نا اصل نا عمران خانوں جہاں ہوتا نا مدولتا پھڑ کے پوری منجی ٹھوکتی پھڑ کے. اور معاملہ صرف اتنا ہے کہ یوتھیوں کو پہلے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, جب ان کو سمجھ آئی ہے تو اوہو پائے پھر لوگوں نے ٹویٹاں واپس لینی شروع کرتی ہیں اور انہوں نے کہنا شروع کرتا ہے کہ امریکی سازش. ایک چیز اور انہوں نے لکھی, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے ختم کرایا تھا. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اس بندے کا کہ یار اس بندے نے کتنی تھاماں بدلی ہیں. امریکہ نے حکومت ختم کرائی, میر جعفر میر صادق نے ختم کرائی, یہاں کے سیاستدانوں نے ختم کی, یہاں کی عدلیہ نے رات کو 12 بجے میرے لیے عدالتیں کھول دیا ختم کی, یہاں کی فوج میرے خلاف ہو گئی, یہاں کے جنرل باجوہ نے میرے خلاف کی, حسین حقانی نے کی, یہ محسن نقوی نے ختم کی. یعنی اے پوائنٹ جڑے نے سوائے اختر لاوے دے سارے دے الزام لائے بیٹھے ان تک. پھر کہتے ہیں نہیں نئے شواہد سامنے ہیں تو امریکہ تو ہاتھ کوئی نہیں کر, جس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ نئی خبر آئی ہے امریکہ ساڈا بھائی ہے.
یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اور اب ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی امریکہ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کا. اچھا، یہ اتنی کیا کہتے ہیں ان کی زندگی کے اندر اور ان کی گفتگو کے اندر اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں دو نمبریاں ہوندی ہیں بھائی نا، کہ ان کو برداشت کرنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر جو صحافی جا کے ملتے ہیں نا، ہمارے بہت سارے دوست جاتے ہیں، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ ظاہر ہے تعلق واسطہ ہے، تو انہوں کا پرابلم ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پرسنالٹی ہیں، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں اور آپ بھی اختلاف رکھتے ہوں گے ہو سکتا ہے. نواز شریف ایک پرسنالٹی ہے، آپ اس سے اختلاف رکھیں، آپ اس سے اتفاق کریں، لیکن اگر عمران خان کا انٹرویو لینے کا مجھے موقع ملے گا میں ضرور لوں گا بطور صحافی. اس تو بعد وہ میرے نہ کی کرے گا یا وہ میں دوبارہ کبھی زندگی جب انہوں بلائے گا کہ نہیں بلائے گا وہ بات دی گل ہے. اسی طرح عمران ریاض خان کو اگر موقع ملے گا میاں نواز شریف کا یا مریم کا انٹرویو کرنے کا تو وہ ضرور کرے گا، جتنی مرضی مخالفتیں ہوں. اس لیے کہ سر یہ پاکستانی سیاست کے بڑے نام ہیں. بلاول بھٹو کا جس کو بھی موقع ملے گا انٹرویو کرنے کا وہ کرے گا، اس لیے کہ وہ پاکستانی سیاست کے بڑے نام ہیں اور ایک جو صحافی ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں پر صحافی جاتے ہیں اس سوال ہی نہیں کرتے. میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے کہا یار تو تے پڑھے لکھے جا بندہ ہے، سوال تے کریا کرنا جا کے عمران خان کہ سر تسی یہ گلاں کردے ہو تے تسی تے اے وی کیا سی کہ امریکہ نے ڈیگی، ہن تسی کہندے امریکہ شامل نہیں، اے وی چلی گل تے دسو کی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار بٹ صاحب گل ہے کہ اتنے تسی سوال کرن دی پوزیشن چ نہیں رہندے، کیونکہ ارد گرد اتنی خوشامد کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے صحافی نے. آپ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نال ہی وہ ایسی خوشامد شروع کر دے گل دوسرے پاسے چلی جاتی. پھر خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے آن ریکارڈ ملتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو پاکستانی صحافی ہیں ان کے ساتھ ان کو موبائل بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، موبائل بھی باہر پہ ہوتے ہیں. تو جو خان صاحب سمجھتے ہیں وہ چیز پھر مارکیٹ ہو جاتی ہے، جو نہیں سمجھتے وہ نہیں مارکیٹ ہوتی. ایک ادھا کوئی جڑا صحافی ہوندا وہ بیچارہ سانوں پھر کتے چپ چپیتے دب جاندا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر وہ آ کے نہیں بات کرتا وہ والی، اس لیے کہ اگر وہ بات کرے گا تو اگلی باری نہیں بلان گے. تو رپورٹراں دی نوکری ہوندی. اب ٹائم میگزین والے جو ہیں انہوں نے تو عمران دا کوئی پار نہیں، لہٰذا انہوں نے پورے طریقے نال عمران خان نوں مدولیا پھڑ کے مٹی چ چکڑ چ گند چ انہوں نے شکل اصل دہائی کہ اے گا جا پائن تہاڈا ہیرو. یعنی یہ ایک ایسی زندگی بھی گزارتے رہے ہیں جو پلے بوائے کی لائف تھی. اے تیارین اسے لائف کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ریاست مدینہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو اکثر میں کہنا کہ یار کیسے کر لیتے ہو بھائی، کیسے کر لیتے ہو. اے آئلہ ملک دے نال علی گفتگو جڑی ہے ایک بہتی پرانی نہیں گی، پلیئر پوائنٹ علی اور بھی بہت کچھ ہے. اے رمل شاہ علی گفتگو میں تے نہیں کیتی، یہ رانا ثنا پہ دسدا ہے. تو عمران خان کو چنگے طریقے نال جنوں کہندے مدولنا، وہ مدولتا پڑ کے ٹائم میگزین نے. ادھے یوتھیاں نوں سمجھ آئی، ادھے نوں نہیں آئی. مجھے جتنی سمجھ آئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو کرکس میں نے نکالا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. ابھی میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھوں گا اور ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں بھی سمجھ آ جائیں، وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.